فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین وغر المیامین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ صلوات بجناب محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں آج کی غمناک شب کی، اپنے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرید شریف کی خدمت میں، جملہ مومنین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں۔ یہ دلی عزاداری پہ جو مجلس کا پروگرام جاری و ساری ہے، کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے لائیو آنے کے بعد یہ احتجاج کر رہے ہیں، ورنہ ہر سال انہدام جنت البقیع کے عنوان سے بے پناہ جلوس، ریلیاں، احتجاجی پروگرام ہر آدمی اپنی اپنی حسب حیثیت آرگنائز کرتا تھا، اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ کل بھی مظلوم کے حمایتی تھے، آج بھی مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں، کل بھی ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اور آج بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ انہدام جنت البقیع 8 شوال ایک ایسی تاریخ ہے جسے سیاہ دن کے عنوان سے، سیاہ یوم کے عنوان سے، یوم سیاہ کے عنوان سے ہم لوگ مناتے ہیں، اور مجلسوں کے ذریعے، محفلوں کے ذریعے، یا جس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم لوگوں سے جڑنے کے بعد اپنا پیغام ان کی خدمت تک عرض کرنا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ابتداً جنت البقیع کی ہلکی سی تاریخ زیادہ بیان نہ کرتے ہوئے وہ بیان کروں کہ جنت البقیع میں کون کون شخصیتیں، عظیم شخصیات ہیں جن کی تدفین وہاں ہوئی ہے اور وہاں مدفون ہیں۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اٹیچمنٹ جس شخصیت سے ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لوتی بیٹی ہیں۔ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ تاریخ کتنی بیٹیوں کا ذکر کرتی ہے، لیکن کیونکہ ناظرین کے سامنے یہ بات رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان کو تھوڑی تاریخ بھی پتہ چل جائے اور بات بھی واضح ہو جائے کہ امت مسلمہ نے بے پناہ کوشش یہ کی کہ تاریخ اسلام میں کسی طرح رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیوں کو اور پیدا کرنے کے بعد شہزادی بی بی فاطمہ کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے۔ جنت البقیع میں شہزادی بی بی فاطمہ زہرا کی قبر ہے۔ جنت البقیع میں ہمارے دوسرے امام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو نواز رسول ہیں، ان کی قبر موجود ہے۔ جنت البقیع میں امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی قبر مطہر موجود ہے۔ جنت البقیع میں امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ جنت البقیع میں امام جعفر صادق، جس سے فقہ جعفریہ کی بھی ابتدا ہے، اور بڑے بڑے امام ان کی دیولی پر آئے ہیں، ان کی قبر موجود ہے۔ اور یہی نہیں، جنت البقیع میں جناب ام البنین کی قبر بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ جنت البقیع میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بیٹے محمد ابراہیم علیہ السلام کی قبر مطہر موجود ہے، جو جنت البقیع میں پائی جاتے ہیں، موجود ہے۔ جنت البقیع کا نقشے کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو جنت البقیع بالکل، جو لوگ مدینہ منورہ جا چکے ہیں، اللہ
ان کی عبادتوں کو، ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، اور جو ابھی تک نہیں گئے ہیں میں آج کی شب پروردگار کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جلد سے جلد وہ ذرائع فراہم فرما کہ یہ لوگ جو ناظرین اور جو جانا چاہتے ہیں ان کو بھی روز رسول کے دیدار ہو سکے، جنت البقیع کی زیارت ہو سکے، خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں، حج و عمرے کو انجام دے سکیں۔ تمام لوگوں کی جن کی حاجات ہیں ان کو قبول فرما اور ان کو زیارت کرا۔ جنت البقیع روز رسول کے بالکل برابر میں بیچ میں ایک چھوٹی سی گیلری ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور ادھر روز رسول ہے جس کے اندر اصحاب بھی دفن ہیں ان کی تاریخ کے حساب سے، اور اس طرف حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا جو قبرستان جنت البقیع کے نام سے ہے، جنت المالا بھی جسے جنت البقیع ہے، کافی بڑا قبرستان ہے، بے پناہ اصحاب وہاں پر موجود ہیں، صحابی موجود ہیں، ازواج موجود ہیں۔ لیکن اس قبرستان کو جہاں گنبد بنی ہوئی تھی، روزہ بنا ہوا تھا شہزادی بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کا، آل سعود نے، جسے ہم آل یہود بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں رب دینا چاہتا ہوں، آل سعود ہے جسے ہم آل یہود بھی کہتے ہیں، اس نے اس روزے کو توڑا۔ توڑنے کی وجہ کیا رہی، اس چیز پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ کون لوگ ہیں جو مزارات مقدسہ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو روزوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام آپ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک امت کی خدمت انجام دیتے رہے، لیکن کسی کو اعلان اسلام نہیں کیا اور نہ روک ٹوک کی، ابھی صرف اپنی سیرت، اپنی سنت، اپنے حالات بتاتے چلے گئے، تو لوگوں کی نگاہ میں وہ امین رہے، صادق رہے، سچے رہے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو یہ بتانا شروع کرا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کن چیزوں کو انجام دو، کن چیزوں کو انجام نہ دو، بس یہ جو روک ٹوک کا سلسلہ چلا جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں، یہاں سے رسول کی مخالفت شروع ہو گئی، کیونکہ اب رسول نے قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے کے بعد ایک عوام کو پیغام دیا، دیکھیں میں نے 40 سال اپنے کردار آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میں نے لوگوں کو بتایا کہ کیا کیا کر سکتے ہیں، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب کو برابری کے حقوق ادا کرو۔ جو پیغمبر اسلام دوسروں کو برابری کے حقوق دے رہے تھے، جس پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت جناب حمزہ کے بعد، غور کریں آپ، جس پیغمبر اسلام نے شہادت جناب حمزہ کے بعد لوگوں کو، محلے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جس گھر میں موت ہو اس گھر میں کھانا نہیں پکانا چاہیے، بلکہ محلے والوں کو، پڑوسیوں کو اس گھر میں کھانا پہنچانا چاہیے۔ جس پیغمبر کی سنت رہی ہو، اس پیغمبر کی امت وفات رسول کے بعد شہزادی اور امیر المومنین کے ساتھ کیا سلوک کرتی نظر آتی ہے، تاریخ آپ پڑھیے گا، اور اس 25 سے 30 منٹ میں ہم ساری باتیں آپ کے درمیان نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک دوست ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے میں گزارش یہ کروں گا اس دلی عزاداری چینل کے ذریعے سے اس تاریخ اسلام کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں، تھوڑا ہی صحیح لیکن تاریخ اسلام کو پڑھیں کہ تاریخ نے ہمیں کن کن چیزوں سے آشکار کیا ہے، کیا کیا چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ تاریخ اسلام یہ لکھتی ہے کہ وفات رسول کے بعد جہاں جنت البقیع ہے، جنت البقیع کے برابر میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی شریک حیات حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے جب انہوں نے اپنے بابا پہ گریہ کرنا شروع کرا، رونا شروع کرا، فطری عمل ہے، فطری عمل ہے عزیزو، کہ جب باپ یا کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے تو ہم روتا ہے۔ اس کووڈ کے پیریڈ میں اللہ اس کورونا جیسے مہاماری اور دوسری بیماری کو ختم فرمائے، جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عنایت فرمائے۔ ایک پیشنٹ بڑی سیریس حالت میں ہے، جناب محمد سلیم صاحب، جن کے لیے دعا کے لیے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ دے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ زاہد مرزا زاہد صاحب فرید آباد سے، وہ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا دے۔ آپ کے اور ہمارے مولانا قمر غازی صاحب کو وہ بیمار، اور جو مومنین بیمار ہیں، مسلمین بیمار ہیں، انسانیت جہاں جہاں بیمار ہے اس وقت، پروردگار اس مجلس کے سفیر میں 14 معصومین کے صدقے میں ان سب کو صحت کاملہ عاجل عنایت فرمائے۔ یہ ایک الگ بہتی دعا ہم نے بیچ میں کہا، ایک سلوات کا سہارا دے محمد والے۔ اب جو ہم آپ کے درمیان بات رکھنا چاہتے ہیں کہ امت نے رسول کی بیٹی، رسول کے ساتھ ظلم کیا، رسول کی مخالفت کرتے رہے، رسول کی باتوں سے انکار کرتے رہے، رسول کی کسی بات کو فالو کرتے نظر نہیں آئے۔ اب کیونکہ رسول کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی، علی بن ابی طالب ساتھ تھے، تو اس وقت انہوں نے خاموشی اختیار کری، جنگیں ہوتی گئیں، اس سے انکار نہیں ہے، تاریخ پڑھنا آپ کا کام ہے۔ میں صرف جنت البقیع کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اب وقت آ گیا، وفات رسول اس دنیا سے چلے گئے، رسول وفات ہو گئی۔ امت مسلمہ وفات رسول کے بعد تاریخ اسلام سے پوچھو وہ کون منحوس شخصیتیں تھیں
وہ کون منوس لوگ تھے جو درے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ پر لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، جنہوں نے لکڑیوں کا انبار لگایا؟ وہ کون لعنتی شخصیتیں تھیں کہ جس نے در سیدہ پہ آگ لگائی، اور خالی آگ نہیں لگائی، حضرت علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ آگ لگانے کے بعد خالی آگ نہیں لگائی، امیر المومنین کہتے تھے مجھے وقت یاد آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، جامع فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ حضرت علی کو روکنا چاہتی تو ظالم نے کوڑا مارا شہزادی بی بی فاطمہ کے ہاتھ پر۔ تاریخ کہتی ہے جب بی بی فاطمہ ذرا پیچھے ہٹی تو دروازے میں سے پیچھے پھنسی، ظالم نے اس قدر دبایا، اس قدر لات ماری کہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں پھنس گئے اور آواز لگائی اے علی، اے پروردگار میں علی کی حفاظت فرما، اور آواز لگائی شہزادی بی بی فاطمہ نے کہ میرا محسن مارا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت البقیع کو بننا نہیں دینا چاہتے؟ کون لوگ ہیں جو کبھی نہیں چاہتے کہ مزار مقدسہ اپنی جگہ تعمیر رہے؟ آج وہ بنی امیہ کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا وہی بنی آل سعود آل یہود سے ملتا نظر آیا۔ آج امت مسلمہ دیکھ لے، آشکار ہے، آج دنیا میں جہاں ذرا سا ظلم ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں، اس کے لیے، اس مسجد کے لیے، اس مسجد کے لیے، لیکن کتنی امتوں نے، کتنے انسانوں نے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز اٹھائی، جبکہ مراجع کرام نے یہ واجب کفائی امر قرار دیا ہے کہ واجب کفائی ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز اٹھائیں۔ ناصر مکارم شیرازی صاحب کا فتویٰ موجود ہے، رہبر معظم کا موجود ہے، اس کے وحید خراسانی صاحب کا موجود ہے، خود آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت جنت البقیع کے لیے آواز اٹھانا جائز ہے۔ اب ذرا سوچیں، آج ہم اپنے بزرگوں کی قبریں، جن قبروں کی ہم بات کرتے ہیں، نشانیاں جو ہمیں حوصلہ دیتی تھیں، لیکن اس امت نے، بنی امیہ نے، یزید کے رشتہ داروں نے جب ان کو دیکھا کہ تاریخ اسلام نے، ہم نے جنہیں شہید کیا ان کے مزارات موجود ہیں مگر ہمارے والوں کے کوئی مزار نہیں ملتا، کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی قبر نہیں ملتی، تو یہ ان کے مزارات پیدا تو نہیں کر پائے۔ انہوں نے اس کام کو انجام دیا کہ چلو اب ان کے روزوں کو توڑ دیں۔ وجہ کیا ہے ان کے روزوں کو توڑنے کی؟ یہ بات بھی آپ سنتے چلے میرے عزیزو، کیونکہ ہم برابر قافلے لے کے جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، تو ہم نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ جو شخص بھی کربلا مولا نجف اشرف سامرہ منورہ قازمین میں پہنچ گیا یا مشہد امام رضا یا جنت البقیع پہنچ جاتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد ان کے مزار مقدسہ پہ کھڑے ہونے کے بعد جب لبیک کہتا ہوا پہنچتا ہے تو ایک جذبہ بڑھتا ہے، ایک ہمت بڑھتی ہے، ایک حوصلہ بڑھتا ہے، اور آدمی یہ عہد و قسم پیمان کر کے آتا ہے کہ مولا ہم آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ جب شہزادی کی بارگاہ میں جنت البقیع کے روزے پہ جاتے تھے تو تاریخ ان ملعونوں کا بھی یاد کراتی تھی جنہوں نے ظلم کیا، تاریخ شہزادی سے جوڑتی بھی نظر آتی تھی، امام حسن کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب بھی اترتی نظر آتی تھی، امام کو مدد کرنے والے بھی نظر آتے تھے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی تھی، تب جنت البقیع پہنچتے تھے تو معلم بتاتا تھا یہ روزہ امام زین العابدین ہے، تو ایک سوال آتا تھا یہ کون ہے، پوری شخصیتیں گناتی تھی۔ ظالم اسی کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح جنت البقیع کو ڈھایا جائے، جنت البقیع کو توڑا جائے، اور انہوں نے جنت البقیع کے مزارات کو توڑا۔ پوری امت مسلمہ خاموش رہی، کوئی نہیں بولا، بہت کم ممالک ہیں جو بولے، لیکن اس میں ایک ملک ایران ایک ایسا ہے جو برابر لگا رہا اور برابر اس استغاثے کو آواز دیتا رہا کہ جنت البقیع کی تعمیر کرو، جنت البقیع کی تعمیر کرو۔ آج ہمارا شرعی فریضہ ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو، لوگوں کو بتائیں کہ جنت البقیع میں کون دفن ہے، لوگوں کو بتائیں کہ جنت البقیع کا مرتبہ کیا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ جنت البقیع میں آج کس طرح کے حالات۔ اسی کے ساتھ ساتھ انعام جنت البقیع کو ایک اچھا وقت ہو چکا ہے، ایک لمبا وقت ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ آج امت مسلمہ اس چیز کا اندازہ لگائے کہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، کیونکہ جنت البقیع کی تعمیر بھی انشاءاللہ جس دن فلسطین آزاد ہوتا نظر آیا اسی وقت سے جنت البقیع کی تعمیر کا سلسلہ بھی چلتا ہے، کیونکہ یہودی اور سعودی، آل سعود اور آل یہود دونوں دوست ملتے نظر آ رہے ہیں۔ جنت البقیع پہ جب مصیبت کا وقت آیا، جنت البقیع کو انہدام کے وقت کے قریب لایا گیا، انہیں منہدم کیا گیا، اس وقت بھی مراجع کرام نے آواز اٹھائی، اور آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے ان کی حمایت کے لیے بھی ایران آواز اٹھاتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ نااہل، کچھ ناسمجھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں ایران کیوں بولتا ہے، ایران کیوں بولتا ہے، جبکہ وہاں کوئی شیعہ نہیں ہے، وہاں کوئی اپنا نہیں ہے، انہیں بولنا کیوں چاہیے؟ ان کے لیے میں آپ کو عرض کروں، شیعت کا ایک مزاج ہے،
وہ مزاج امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو دیا کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں ہم مدد کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو جب آواز بلند کی اور فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کون تھا یزید؟ یزید وقت کا بگڑا ہوا آدمی تھا، یزید دین کو تباہ کرنے والا تھا، یزید بزرگوں کے قبروں کو اس وقت بھی توڑنا چاہتا تھا۔ آج اگر فلسطین کے مظلوموں کی ہم حمایت میں نہیں اٹھتے تو ہمارا خون اندر سے جواب دیتے نہیں اٹھنا چاہیے۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے اس کے ایک جھلکی دکھاتا نظر آتا ہوں اور اپنے ان نااہل دوستوں سے کہنے کی گزارش کروں گا جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار جنت البقیع کے لیے آواز اٹھانا سمجھ میں آتا ہے لیکن بیت المقدس کے لیے آواز اٹھانا سمجھ نہیں آتا۔ حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا ایک ظالم ترین بادشاہ، اس قدر ظالم اور فاجر شخص تھا، اتنا برا تھا کہ جب یہ دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو محب اہل بیت کو کٹوایا کرتا تھا، گردنیں کٹواتا تھا۔ جب تک محب اہل بیت تڑپتا تھا یہ کھانا کھاتا تھا، جب محب اہل بیت رک جاتا تھا یہ اپنے آپ کو کھانے سے روک لیتا۔ اتنا ظالم شخص۔ اس کے دور میں محبان اہل بیت نے تقیہ اختیار کیا، گھروں کے کو اکٹھا کرنے لگے، گھروں میں چھپنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ جہاں بھی محب اہل بیت ملے پکڑو، لے آؤ، سولی پہ لٹکا دو۔ توجہ فرمائے گا، بڑا اہم پیغام، بڑی تاریخ کا ایک اہم جھلک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پکڑو، لے آؤ اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب شیعوں نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا، اب کوئی ملنے والا نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا اب کوئی دکھتا نہیں، کہاں سے پکڑ کے لائیں، کس کو پکڑ کے لائیں؟ تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ شیعوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم چوراہے پر جا کے ایک بے گناہ کو مارو۔ توجہ فرمائے ناظرین کہ چوراہے پر جا کر ایک بے گناہ کو مارو، اور جب تم کسی بے گناہ پر ظلم کرو گے تو دیکھنا کون آواز بلند کرتا ہے، کون اس کی حمایت میں آتا ہے، کون بے قصور کو بچانے کے لیے آتا ہے۔ کہ جیسے ہی کوئی بے قصور کو بچانے کے لیے اس کو پکڑ لینا، کیونکہ یقین جاننا جو بے گناہ کو، جو مجبور کو مدد کرتا نظر آئے گا وہ محب اہل بیت ہوگا، وہ محب علی بن ابی طالب ہوگا۔ یعنی دشمن بھی یہ جانتا ہے کہ جہاں ظلم ہوگا اس کے حق میں اگر کوئی آواز اٹھا سکتا ہے تو علی والا اٹھا سکتا ہے، اس کے حق میں کوئی آواز اٹھا سکتا ہے تو حسین ابن علی والا اٹھا سکتا ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں وہاں آواز اٹھانے والے ہمیشہ محبان اہل بیت علیہ السلام رہے، شیعان اہل بیت علیہ السلام رہے۔ میں آپ کو گناتا چلوں کہ جب جنت البقیع کو توڑا گیا تو آواز اٹھانے والا ایران ملک رہا، شیعان حیدر کرار رہے۔ پاکستان میں جب ظلم ہوا تو آواز اٹھانے والے شیعان حیدر کرار رہے۔ افغانستان میں جو بھی ظلم ہوا اس میں آواز اٹھانے والے شیعان حیدر کرار رہے۔ بحرین میں ظلم ہوا تو آواز اٹھانے والے شیعان حیدر کرار رہے۔ نائجیریا میں آیت اللہ زرزکی کے ساتھ ظلم ہوا، دوسرے مومنین کے ساتھ ظلم ہوا، آواز اٹھانے والے شیعان حیدر کرار رہے۔ ڈینمارک میں ظلم ہوا، آواز اٹھانے والے محبان اہل بیت علیہ السلام رہے۔ جہاں نائجیریا میں ظلم ہوا آواز اٹھانے والے شیعان حیدر کرار رہے۔ سیریا میں ظلم ہوا آواز اٹھانے والے شیعان حیدر کرار رہے۔ جب ہر جگہ ظلم ہوتے وقت مدد کے لیے آگے بڑھنے والے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے شیعان حیدر کرار رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فلسطین میں جا کے ظلم کرے یہودی قوم، یہ فلسطین میں جا کے آل سعود ان کی حمایت میں ظلم کرے، ان بچوں پہ دوائیاں بند کریں، پانی بند کریں، ان کے قبل اول کو چھیننے کی کوشش کریں جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو ہم کیسے آواز نہ اٹھائیں؟ یہ آواز اٹھانا ہمارا شریف فریضہ ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ ہم جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز اٹھائیں، یہ مجلسیں اسی لیے ہیں تاکہ ہم عوام کو یہ بتا سکیں جہاں جہاں ظلم ہو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، آواز استغاثہ بلند کرنا ہے، اور خالی آواز نہیں اٹھانی، پریکٹیکل بھی آنا ہے، لوگوں کو تاریخ اسلام سے آشکار کرانا ہے۔ میں اس دلی عزاداری کے ذریعے سے چیز کو اپنے لوگوں تک، سامعین تک اس پیغام کو دینا چاہتا ہوں۔ تم کیا سوچتے ہو؟ تم جنت البقیع کو توڑ کے کامیاب ہو گئے، تم نے سوچا روزہ امام حسن کو منہدم کر دیا، اب امام حسن کا ذکر ہمارے درمیان سے نکال دو گے؟ آپ کیا سوچتے ہو؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر روزوں کو آپ نے منہدم کر دیا گیا ہے تو ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی؟ یاد رکھو آل سعود، یاد رکھو آل یہود، ہم اہل بیت علیہ السلام
خالی مزاروں کے محتاج نہیں ہیں، اہل بیت ہر شیعہ حیدر کرار کے دل میں رہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، یہ مزار ہماری نگاہوں میں ہیں، ہمارے دلوں میں۔ کتنے تم مزاروں کو توڑو گے، کتنے تم مزاروں کو شہید کرنے کی کوشش کرو گے، اہل بیت سے ہمارا رابطہ ہے، رابطہ تھا، رابطہ رہے گا، کیونکہ ہماری پہچان انہی مزاروں سے ہے، ہماری پہچان انہی بیت المقدس سے، ہماری پہچان اسی کعبے سے، ہماری پہچان اسی تاریخ اسلام سے۔ اور جس مسلک کو بھی تم مانتے ہو، یقین جانو ہر ائمہ نے، میں شیعہ اماموں کی بات نہیں کرتا، مالکی، شافعی، حنبلی، کسی بھی امام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سب نے مزار مقدسہ اور جنت البقیع کی محبت میں لکھا ہے۔ یقین نہ ہے، سب سے بڑے اہل سنت کے امام شافعی ہیں۔ امام شافعی کی جب دیوان اٹھا کے آپ پڑھیں گے تو اس میں ملے گا جو جنت البقیع کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ جنت البقیع کے حوالے سے ان کے بہت سے شعر ہیں جن کا 2-4 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میری جان قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، میری جان قربان ان کی اولاد کے اوپر، یہ اس قدر پاک و پاکیزہ ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ خانوادہ اس قدر پاک و پاکیزہ ہے جیسے آسمان سے گرتے ہوئے پانی کے قطرات، جس طرح آسمان سے گرتے ہوئے پانی کے قطرے پاک و پاکیزہ ہیں، ایسے ہی عظیم ہستیاں پاک و پاکیزہ ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں ان کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر جنت میں کوئی چیز لے کے جائے گی تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت لے کے جائے گی۔ انہی کی محبت ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے، انہی کی محبت ہے جو ہمیں ہمت دیتی ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، جنت البقیع پہ ظلم کیا گیا، مگر یقین جانو جنت البقیع انشاءاللہ 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 بہت جلد تعمیر ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے، ہم، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پروردگار چاہے جو دشمنوں ابابیل کے مقابلے، ابراہہ کے لشکر کے مقابلے ابابیل جیسی چھوٹی طاقت کو بھیج سکتا ہے۔ پروردگار صرف آزمانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں ابھی کون کون آواز اٹھاتا ہے، کیونکہ قربانیاں ہم دے چکے، قربانیاں یہ امت دے چکے، قربانیاں دے دے کر ہم اب دے چکے ہیں جتنی قربانیاں دینی تھی۔ اب ہمیں یہ تاریخ اسلام سے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ مدد کے لیے آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں، کتنے لوگ آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ جنت البقیع کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ جنت البقیع میں ہماری شہزادی بی بی فاطمہ ہے۔ میرے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، کس قدر ظلم شہزادی بی بی فاطمہ پہ ہوا ہے۔ میں نے ابتداً جو بات آپ کے سامنے عرض کری تھی کہ جب جنت شہادت رسول اسلام، وفات رسول واقع ہو گئی تو ظالموں نے اس دروازے پر لکڑیوں کا انبار اکٹھا کر آگ لگائی۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی اپنے بابا پہ رونا چاہتی ہیں تو رونے نہیں دیتے لوگ، شہزادی کو رونے نہیں دیا گیا تو حضرت علی نے بیت الحزن بنایا، اس آل سعود نے اس بیت الحزن کو مٹا دیا، خیبر کے نشانات مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں، قبر جناب حمزہ کو منہدم کر دیا گیا، وہ قبرستان کو توڑ دیا، جنت المال مکے میں چلے جائیں تو روزہ جناب ابو طالب کے مزار کو توڑ دیا، جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر کو توڑ دیا، جناب ختیجہ اور جناب ابو طالب محسن اسلام نے، ایک نے تلوار سے مدد کی ہے، ایک نے اولاد سے مدد کی ہے، جناب ختیجہ نے دولت سے مدد کی ہے، امت مسلمہ اس آل سعود نے، یہ کسی کے نہیں، نہ آل سعود نے ان کی قبروں کو توڑ دیا۔ اب ذرا سوچو کہ جب مرنے کے بعد، شہادت کے بعد یہ ظالموں نے قبر کے ساتھ یہ کیا ہے تو ایک لمحے کے لیے 2 سے 4 منٹ ذرا سوچو ان کی شہادت کے بعد ظالموں نے کیا کیا ہوگا۔ وہی تو منظر ہے جو کربلا لکھتی نظر آتی ہے کہ جب امیر المومنین کربلا میں جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، آج ہم فلسطین کے حال دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ کس طرح راکٹ مارے جا رہے ہیں، کس طرح مارا جا رہا ہے، بچے بھوکتے تڑپ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور 2 قطرے آنسو نکلنے کے بعد رومال بی بی سیدہ میں چلے جائیں اور ان کو پرسہ دے سکیں۔ وقت آج تو پرسہ دینا ہے، وقت کے امام کو دینا ہے کہ ان کی جدہ کے مزار کو توڑ دیا گیا، ان کے جد کے امام حسن کے مزار کو توڑ دیا گیا ہے، جنت البقیع کو۔ آپ ذرا سوچو کربلا میں کس قدر ظلم ہے۔ ارباب اعزا، آج فلسطین میں بم گرتا ہے تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، آج اتنی موتیں ہندوستان میں جگہ جگہ واقع ہو رہی، ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، کوئی بھوکا پیاسا ہے تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، ہائے ہمیں کوئی اللہ دے دے تو ہمیں اللہ دے دے اتنا کہ ہم اس غریب کی مدد کرتے نظر آئیں۔ ذرا سوچو آج جب ہمارا دل تڑپ رہا ہے تو وہ کس قدر ظالم رہے ہوں گے۔
جو کربلا میں ظلم کر رہے ہیں. کس قدر ظلم کر رہے ہیں, کتنا ظلم کربلا میں ہو رہا ہے کہ خود حسین علیہ السلام اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو اپنے ہاتھ پہ لے آئے. جب امام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے, تو خیمے سے آواز آئی, حسین اصغر نے جھولے سے گرا دیا. مقاتل لکھتے اس آواز کا سننا تھا کہ اصغر نے جھولے سے گرا دیا. حسین قریب گئے اور کہا ہاں میں سمجھ گیا. حسین سمجھ گئے کہ اصغر کیا چاہتے ہیں. مقاتل لکھتے ہیں جناب اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا, مقتل میں آئے اور آنے کے بعد فوج اشکیا سے کہا ہے فوج اشکیا, اگر تمہیں لگتا ہے کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پیے گا, لو میں جلتے صحرا پہ رکھ دیتا ہوں. جلتی ریت تاریخ دے جیسے جناب اصغر کو رکھا, حسین باپ تھے, اٹھا لیا. آواز آئی ہے نا ہرملا اختل کلام الحسین, حسین کے کلام کو منقطع کر دو. تاریخ کہتی ہے ہرملا کہتا میں تیر چلانا چاہتا ہوں مگر تیر چھٹ جاتا کیوں, قادر خیمہ پہ کوئی بی بی کھڑی نظر آتی ہے. تاریخ کہتی ہے ہرملا نے تیر چلایا, وہ تیر اس قدر چلتا ہوا جناب اصغر کے گلے سے پار ہوا, ارے بازو میں لگا. مقاتل نے لکھا اصغر نے خیمے کی طرف دیکھا. میں کہوں گا اصغر نے خالی خیمے کی طرف نہیں دیکھا, شاید چھوٹی سی زبان سے اشارہ کر کے کہہ رہے ہو اماں مجھے معاف کرنا, میری موجودگی میں میرے بابا کے ہاتھ میں تیر لگ گیا, ماما کیا کروں, میری گردن چھوٹی ہے, یہ تیر بڑا ہے, میں اسے نہ برداشت کر پایا, تیر نے میرے بابا کے بازو کو چھلنی کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء من الاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد تو جنت البقیع کی تعمیر کے ذرائع فراہم فرما. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد سے جلد بیت المقدس کو آزادی عنایت فرما. معبود اس کورونا جیسی مہاماری کو ختم فرما. معبود وہ ذرائع فراہم فرما کہ ہم جلد سے جنت البقیع میں جا کے عزاداری امام حسین علیہ السلام انجام دے سکیں. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد امت مسلمہ جہاں جان کی جان معزز آبرو کی حفاظت فرما. مراجع کرام علماء اعظم کا سایہ ہمارے سر پہ قائم ہے. معبود جو بیمار ہیں جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, محمد سلیم صاحب, حاجی فرقان مرزا فرقان علی صاحب, حاجی رضوان علی صاحب اور نجم اقبال صاحب, زاہد صاحب, اور جنہوں نے دعا مولانا قمر غازی صاحب, اور بھی بہت سارے مومنین مومنات, طاہرہ بانو ایک خاتون, اور جنہوں نے جو آئے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کا پروردگار چار دم معصومین کے صدقے میں ان کو سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں قرضے کو غیب سے ادا فرما. معبود کورونا جیسے کووڈ کی وجہ سے مہاماری بھی ہے اور کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے, وہ کاروبار کے ذرائع فراہم فرما کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد عالم کو امت مسلمہ جان کی جان معزز آبرو کی حفاظت فرما. مزار مقدسہ کی حفاظت فرما. جو اولاد ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما. معبود زیادہ دیر نہ لگا ہمارے بھی جائز حاضر قبول فرما. معبود زیادہ دیر نہ لگا امام کے زور میں تاجیر فرما, تاجیر فرما, ہمیں ان کے عوام سامنے شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا غریب الغرباء معین الضعفاء الفقراء, السلام کے شمس شموس و نس النفوس, السلام علیکم المتون برزتوس, السلام سلطان عربی والعجم, السلام کی آبر حسن علی بن موسیٰ رضا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب عصر الزمان علمان و علمان و علمان, السلام خلیفۃ الرحمان و مظہر الایمان, السلام شریک القرآن تفسیر الفرقان, السلام علیکم محمد زمانہ حاضر جل اللہ تعالیٰ فرج کو صلی اللہ تعالیٰ مخرج ضرورت و جعل مثال کو مانک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.